إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 27 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جو مسجد عباد الرحمن حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس خطبے کا موضوع ہے تقوی کی حقیقت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقیوں میں سے بنائیں. اللہم اجعلنا من المتقین، اللہ ہم سب کو متقیوں میں سے بنائیں. اور اللہ عز و جل ہمیں تقوی کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے وطن کو، اپنی دنیا کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے سچے اور حقیقی مفہوم اور معنی سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، سب سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کا جو لغوی معنی ہے لغت ڈکشنری کے اندر وہ بتا دوں، اور اس کے بعد اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ بتا دوں. اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے ثمرات، اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں. اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ کی خدمت میں تقوی ہی کے تعلق سے، اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کچھ سعادت حاصل کر رہا ہوں. تقوی یہ مصدر اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں. تو تقوی یہ بنیادی طور پر مصدر ہے، اور اس کی حقیقت وقع ہے. وقع، واو، قاف اور یا. وقع سے تقوی بنا، اس کا مادہ ہے. عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ اگر واو مفتوح پہلے سے آتا ہے جس کے اوپر زبر ہو تو وہ تا سے بدل دیا جاتا ہے. تو وقوع اصل میں تھا، یہ تو ہو گیا تقوی. واو کو زبر سے بدل دیا تو تقوی ہوا. اور تقوی یہ وقایا سے ہے. وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، بچنا. عربوں کا ایک محاورہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج. پرہیز کر لینا یہ علاج کرنے سے بہتر ہے. قبل اس کے کہ آپ بیمار ہوں، قبل اس کے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری گھسے یا کسی چیز کے کھانے یا پینے سے آپ کے اندر بیماری پیدا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے پرہیز کریں. سگریٹ پینے سے اگر کینسر پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً پیدا ہوتا ہے، گٹکا کھانے سے، تمباکو کھانے سے، سگریٹ اور تمباکو اور نشے آور چیزوں کے کھانے سے صحت کے اندر نقصان ہوتا ہے، صحت مجروح ہوتی ہے، صحت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، زندگی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے اندر جھگڑے لڑائیوں ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی اس کی
वजह से मुतासिर होते हैं, तंबाकू, सिगरेट, पान, बीड़ी, ये तमाम सब चीजें, तो इनसे परहेज करने की, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप अपने माशरे और समाज को सेहतमंद करना चाह रहे हैं, तो आप बचिए, आप परहेज कीजिए। तो ये है असल में वकाया। वकाया के माने होते हैं परहेज करना, हिफाजत करना, हिफाजत कर लेना, अपने सेहत की हिफाजत करना और ऐसी गंदी और बुरी चीजों से परहेज करना, इसको कहते हैं तक़वा। ये लुगत और डिक्शनरी के माने में है। और शरई माने में क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं, जो अवामिर हैं, अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करना, और जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है उन तमाम सब चीजों से रुक जाना, उन तमाम सब चीजों से रुक जाना, इसको कहते हैं शरई मफ़हूम में तक़वा। और तक़वा असल दरअसल इसकी जो असास है, इसकी जो बुनियाद है, वो है इस्लाम और ईमान पर इसकी बुनियाद। तक़वा ये तमाम इबादतों का निचोड़ है, खुलासा है, जुब्दा यानी मलाई है। जैसे दूध है, दूध के ऊपर मलाई कितनी कीमती होती है, घी, मक्खन कितने कीमती होते हैं, तो इसको मक्खन और घी की तरह से तक़वा होता है। इसीलिए आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहां कहीं भी ईमान वालों से खिताब किया है या लोगों से भी खिताब किया है, वहां अक्सर व बेशतर तक़वे का जिक्र जरूर किया है। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तक़वा बहुत ही महबूब है। तमाम अमाल और तमाम इबादत में सबसे अहम और सबसे बुलंद दर्जा जो है वो मुत्तकी का। इसीलिए आप देखिए जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा तकरीबन कुरान करीम के अंदर 50-8-58 यानी 258 कुरान करीम की जगहें हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा और उसके जो मुश्तक़ात हैं, फेल और इस्म और मस्दर और तमाम सब चीजें, अफ़ाल, अमर, हुक्म और नहीं, जहां कहीं भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ तक़वा को इस्तेमाल किया है। कहीं मुत्तक़ीन कहा, कहीं तक़वा, फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, ऐ लोगों सबसे बेहतरीन कमाई जो है और सबसे बेहतरीन तोशा तक़वा का इख्तियार करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अहमियत का अंदाजा लगाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को खिताब किया। और आप हर जुमे के अंदर सुनते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। तो यही नहीं बल्कि आगे ताकीद भी फरमाई, हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आप समझते हैं हर खतीब, हर इमाम खुतबा हो, जुमे का हो, ईदैन का हो, या आप तकरीरें हों, जलसे हों, दुरूस हों, ये जरूर ये खुतबे हाजा जिसको कहते हैं, खुतबे मसनून अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। वजह क्या है? वजह यह है ताकि लोगों मुसलमानों के अंदर सिर्फ वो ये ना सोचे भाई ईमान ले आए खलास, बकिया खलास टांग फैला के सो कुछ नहीं करना, नहीं, उसके लिए तक़वा, परहेज करना और इसके तक़वा इख्तियार करना ये बेहद जरूरी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। इसमें मर्द और औरत सब शामिल हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये न सोचें इस्लामी माएँ बहनें की जनाब अली, ये सब मर्दों के लिए है कि ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि परहेज करने का हक है। और जब तुम मरो तो इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, फरमाबरदार हो। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान किसको कहते हैं? बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं, कहते हैं जो टोपी लगाने मुसलमान है, जो दाढ़ी बढ़ाने मुसलमान है, जो तस्बीह मुसल्ले हाथ में लेने मुसलमान है। आजकल ऐसी मुसलमान बड़ी साबित होती है, चौकों पर, चौराहों पर इज्तिमात हो, मुजाहिरे हो, जुलूस हो, टोपियां लगा के, मुंह में सिगरेट है, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सिगरेट है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खुदा का दामन है, सिगरेट अल्लाह के नबी का नाम है। मर्दूदो शर्म करो, पे है आओ, अल्लाह की फिटकार इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर आ रही है, तुम्हें खैरत नहीं। टोपियां लगाने से आदमी मुत्तकी नहीं होता, दाढ़ियां लंबी चौड़ी बढ़ाने से मुत्तकी नहीं होता, नमाज के खड्डे बना देने से आदमी मुत्तकी नहीं होता। याद रखो, तक़वे का जो माना और मफ़हूम है लोगों ने घुमाया हुआ है। नीली पीली चादरें ओढ़नी, मोटी मोटी उंगलियों में 5-5, 10-10 अंगूठियां चढ़ा ली, और जनाब अली ऊद अगरबत्तियां ले लेकर के लोगों को मोर्छल खड़ रहे हैं और दरगाहों मज़ारों के ऊपर चादर डाल बैठते ले रहे हैं। ख्वाजा चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, औताब, अला बला, बत्तर, शैतान, इब्लीस, सब लोगों को उल्लू बना रहे हैं। इसका ये तक़वा है। तक़वा ये नहीं। आज समझो तक़वे की हकीकत क्या है। तक़वे को घुमाया है तुम्हारे मुसलमानों के दरमियान से, और हमने सोचा टोपी लगा लिया, बदल टोपी लगा के मुसलमान बनेंगे, जुमा के आके। ये टोपी लगाने वाले जितने भी हैं अक्सर में इल्ला मरहमल्लाह, चंदे को छोड़कर इस कदर खबासतें करते हैं। टोपी लगा के सिगरेट पीते हैं, टोपी लगा के चौक
चौहान डीजे पर नाच गाना करते हैं, टोपी लगा लगा के माँ बहन की घर में परसों में गुजर रहा था रास्ते से, खबीस आदमी ऑटो रिक्शा खड़ा किया, टोपी लगाया। अल्लाह की कसम चोरी चौकी का वाकया मैं बता रहा हूँ। चोरी चौकी वो जो 7 गुंबद है उसके करीब ही, वहाँ टोपी लगा करके दाढ़ी भी है और रिक्शा खड़ा करके वहीं खड़े पेशाब कर रहा है। अब अगर कोई मोबाइल पकड़ के तो ये मुसलमान, कितनी बड़ी तौहीन की बात है, कितनी बड़ी बेइज्जत की बात है। अबे शराब भी, नमाज, इन क्या कहूं मैं, ये मुसलमान बने फिर रहे हैं, ऐसे इसको मुसलमान नहीं कहते। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जुबान से कहे भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कहे भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान टोपी दाढ़ी कुर्ता पजामा जुब्बा खड़ी जुमेरात जुमा को। हमारा स्कूल है अत्तापुर पिलर नंबर 179 तक, वहाँ हमने अभी दूसरा साल चल रहा है टाइम से। वहाँ कुछ बच्चे आए 10वीं क्लास के, पहली से 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं उसमें। मैंने इसका भी शोभा भी कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 तक के बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। वो एक बच्चे आए 10वीं क्लास के, सर मैं हम लोग एक गुजारिश करने के लिए आए। मैंने कहा क्या? कह रहे हम जुमे को जुब्बा शरीफ पहनना चाहते हैं, जुमे को जुब्बा शरीफ पहनना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? बोले जुमा है ना। मैंने कहा क्यों? ये जो तुमने पहना है इसमें नमाज नहीं होती। किसने बताया तुमको कि जुमे को जुब्बा शरीफ पहनना बहुत नेकी का काम और टोपी लगाना बहुत बड़ा सवाब और अजर का काम? ये स्कूल है, इस स्कूल के जो रूल्स है रेगुलेशन है उसे फॉलो करना है। जुब्बा शरीफ पहनना है, ससुराल जाओ पहन कर, स्कूल नहीं आना। ससुराल जुब्बा शरीफ पहन के नहीं जाएगा, 3 पीस पहन के जाए, सूट बूट पहन के जाए। टोपियां बाहर ससुराल लगा के, चटाई की टोपी, कपड़े की टोपी मस्जिदों के अंदर भी लोगों ने रखे हुए हैं, है कि नहीं? कि नमाज भले मंदिर से पढ़ना नहीं, अच्छा ससुराल जा सकता है, वो टोपी, वो तो मस्जिदों के अंदर चटाइयों की और कपड़ों की, पत्तियों की, प्लास्टिक की गंदी मैली कुचैली जमाने की शैली। कोरोना का भला हो, कोविड-19 का भला हो कि उसने आज एक गंदगी मुसलमानों से निकाल दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि कम से कम इस तरह की बीमारी और आ जाए तो कम से कम कुछ सुधरे। फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी नहीं सुधरे, लेकिन कुछ तो सुधरे। टोपियों के जखीरे बाकायदे मस्जिदों के अंदर चावल कहते कुछ ऐसे मैंने महीनों के दूर लटके हुए रहते हैं। नमाज पढ़ ले, वजू बना ले, उसी में हाथ पोंछ ले, वजू बना ले, उसी में नाक पोंछ ले, उसी सब जो भी आ रहा बड़ा पत्थर सब, इसी वजह से सब हुआ बीमारी। अरे अब तो शुक्र ईमान, इस्लाम का तकाज़ा यह है कि पाकी आधा ईमान है तुम्हारा। कहाँ नहीं तुम्हारी पाकी और सफाई? मुसलमान नजीफ होता, पाकसाफ होता है, मलिक शरीफ होता, और खबीसों ने कह करके को मलिक बना दिया। हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जनाब अली इनके यहाँ जूस मत पियो, इनके यहाँ खाना मत खाओ, थूक देते। अरे मजदूदे अपनी गंदगी हमारी गंदगी में लगा रहे। और अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह दिखा रहा है तुम इन तस्बीरों व तत्तकू, इन तस्बीरों व तत्तकू फला यदुर्रुहुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये मकर और फरेब के जो गुलाम हैं, शैतान के जो बंदे हैं, शैतान के जो पुजारी है, एक शैतान पुजारी तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तुम्हें तो ऐसे ऐसे करामात दिखाएगा कि तुम हैरतज़दा रहोगे। अभी देखा आपने, गाय का गोश्त न खाओ, गाय की चर्बी मत पियो, सूअर न खाओ, फलाना न खाओ। तिरुपति के अंदर कितने कुंटल हड़प, हिंदुस्तान के अंदर इतनी लजीज मिठाई नहीं खाई जाती। कितने कुंटल, कितने हजार कुंटल आपको पता है? पता लगा के रखा करो, ऐसे मुल्ल न बने रहो बिल्कुल। मोमिन जहां भी रहता है बिल्कुल बेदार रहता है, आंखें उसकी खुली हुई होती, हाथ से चारों तरफ हर चीज का जायजा लेता है। कल को आपको जवाब देना पड़ेगा पाक में, उल्टे सीधे जवाब, एंकर वालों उल्टे सीधे जवाब, चाहे नाराज उल्टे सीधे जवाब देते हैं, इनको पता ही नहीं, क्योंकि मस्जिद में सबसे पीछे आएगा। खुतबा शुरू होने के बाद सबसे आखिर में जब इमाम अल्लाहु अकबर कहने की तकबीर होगी तब आएगा मस्जिद में, कहेगा हमारे मौलवी साहब तो बताते ही, हमारे मौलवी साहब तो बताते ही। अरे मौलवी क्या बताएगा? मौलवी बेचारा बता बता के थक गया, तुम्हारी समझ आते ही तुम ताकबीर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुमे के दिन जो सबसे पहले आए उसके लिए क्या? एक ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब। जो दूसरे नंबर पर एक गाय की कुर्बानी करने का सवाब। तीसरे नंबर पे है एक बकरा या बकरी कुर्बानी करने का सवाब। चौथे नंबर पे है तो एक मुर्ग या मुर्गी सदका करने का सवाब। अगर पांचवें नंबर पे है तो कम से कम अंडा सदका करने का सवाब। कौन आता है? खुश नसीब होंगे जो जुमे के दिन आज और हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अगली सब में
سب میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے پہلی دفعہ پہلا شخص ہوگا ہمارے بھائی یا ہماری بہنوں میں جو پہلی دفعہ اول وقت میں آیا ہوگا، الحمدللہ اس کے لیے بشارت اور خوشخبری۔ تو ہم سنتے نہیں، ہم عمل نہیں کرتے، بس ٹوپیاں لگا کے فرضی مسلمان بن گئے۔ فرضی مسلمان ہیں، فرضی ٹوپیاں لگا کے بہت بڑے علامہ مسجد بڑے فتوے دے رہے ہیں، عورتیں بھی بڑے بڑے فتوے دے رہی ہیں، ایک سے ایک فتوے دے رہی ہیں۔ کل ایک سوال آیا کسی کا، محترمہ کہنے لگی میں اسکول ٹیچر ہوں، ہماری جو سینئر ٹیچر ہیں میڈم وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو بناؤ بچوں کے پروگراموں کے، اس میں میوزک بھی ڈالو۔ تو میں میوزک ڈالوں کہ نہ ڈالوں، شیخ حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم نے جب اپنے ٹیچر سینئر سے کہا نہیں یہ جائز نہیں اسلام، کہنے لگی تمہیں پڑھانا ہے پڑھاؤ، تو جاؤ جائز ہے۔ اور مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں کی نہیں، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اپنے انڈین پاکستانی جو ہوتے ہیں اسکولز ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس خاتون سے کہو کہ اگر وہ حلال جانتی ہے حرام کو تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے اور کافر ہو جائے گی وہ، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے کے کفر ہے۔ آدمی ظاہر اسلام سے بات کرتا ہے، نواقض ایمان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی حلال و حرام کردہ چیزوں کو حلال و حرام نہ سمجھے بلکہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے، تو یہ بھی کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ مسلمانوں کو بتائیں تو عزیزان گرامی، سمجھو، پڑھو، درس حاصل کرو۔ درس ہوتے ہیں، خود خطابات ہوتے ہیں علماء کے، مشائخ کے، ان کے درسوں میں بیٹھو، علم حاصل کرو۔ کتابیں صرف فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مت بنو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے رہے لو اسی سے، بلکہ علماء کے پاس آؤ اور علم حاصل کرو ان سے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی تو پتہ ہی نہیں ہے انسان، بس ٹوپی لگا دیا مسلمان۔ ہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، بس ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت تم ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرهم کیدہم، لا یضرهم کیدہم، لا یضرهم کیدہم، ان کے جو مکر ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کے جو شریعتر ہیں، ان کے جو چار بن رہے ہیں تمہیں برباد کرنے کے، ختم کرنے کے، کم از کم تقوی متقی جو ہیں وہ تو بچے رہیں۔ باقی ٹوپیاں لگا کے متقی بننے والے، امامے بات کر کے تسبیح موٹی موٹی ماتھے کے اوپر نماز، اور لوگوں کو سفید کپڑے اور سفید جبے اور سفید داڑھیاں اور ٹکوا لگا کے وہ لوگوں کو دکھاوا اور لوگوں کو وہ کریں گے کہ ہم لوگ بڑے مسلمان ہیں، یہ کوئی اتنے بچنے والا نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ سنو، مسلمان کو کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان فرما بردار ہوتے بھی مجھے بتایا، اللہ عز و جل کو مانتے ہوئے اللہ کے وجود کو تسلیم کرے۔ نمبر ایک کس کو؟ اللہ کے، وہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا، اوامر اور نواہی، احکام اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کا تابعدار بنے۔ اللہ کے اوامر و نواہی کا، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جن باتوں سے منع کیا اس کو روکے۔ اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنائے۔ یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، اور نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار یا شریک نہ بنائے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تین چیزیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہی متقی ہے، یہی شخص متقی بھی ہے۔ تھوڑی سی آگے پیچھے میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا۔ یہی تقویٰ ہے، اللہ عز و جل کو مانتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کرے، تابعدار بنائے اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ آپ تو کہتے ہیں مولوی صاحب تو پورے بر صغیر میں تو اگڑیوں پہ گننے والے گنے ہوئے چند کلمہ پڑھنے والے بچیں گے، باقی تو 90% شرک اور بدعت کے، شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے۔ اس سے کیا مدد، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ قلیل من عبادی الشکور۔ رب نے تو بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو نیک اور متقی اور شکر گزار بندے وہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہیں گے، تھوڑے ہی رہیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں جو تمہیں ایک باغ ملیں گے نا، ایک جنتی کو ایک باغ آؤ نا، اس کی چھاؤں 70 برس، بعد میں 100 برس تیز رفتار گھوڑا چلے پھر بھی اس کے
چھاؤں سے دور نہیں ہو سکتا وہ. ایک باغ ملے گا ایک جنتی کو. سوچیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اتنی بڑی بڑی جگہیں کہاں سے آئیں گی؟ جنت میں جگہیں نہیں رہیں گی تو جنت میں جگہ خالی رہے گی. اور جہنم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے سب بتا دیا ہے. کھٹا کھٹ 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 بھرے رہیں گے جہنم. ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھا مار پیٹ کر اپنا گوشت ایک دوسرے کا پسینہ پیٹ خون سب چلے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب مشرکوں کافروں کے لیے. مشرک چاہے لکڑی کا بت بنا کے پوجے, چاہے اینٹ اور پتھر کا, چاہے سنگ مرمر کا, چاہے زمین اللہ کی مخلوقات زمین سورج چاند کا, اللہ کے بندوں کا عام ہو گئے نبی سے لے کر سور تک. بات سمجھ میں آخری مخلوق یہ سمجھو جناب اور رسالت اللہ کے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں کیا فرمایا؟ سورہ بینہ میں فرمایا قرآن کہ ان الذین کفروا, اللہ رب العزت فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اولئک ہم شر البریہ. اولئک ہم بریہ کہتے ہیں مخلوق. بریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی بدترین مخلوقات میں سے. تو جو نبی یہ خیر البریہ, تمام مخلوقات میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ بولو نبی. کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو نبی. یاد رہے تاکہ دماغوں میں. رسول ہوتے ہیں جو خیر البریہ ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. الحمدللہ اللہ کے نبی کی عبادت و بندگی سے لے کر شر البریہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بدترین مخلوق تک کوئی بندہ اگر انہیں اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے, انہیں مختار کل سمجھتا ہے, ان سے استغاثہ, ان سے استعانہ, ان سے فریاد کرنے کو حرام سمجھتا ہے, وہ کائنات کا بدترین مشرک ہے. وہ یاد رکھو کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کائنات کا بدترین مشرک ہے. وہ پانچوں وقت کی نماز کیوں نہ کر لے, وہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا ہو, پورے بھارت میں پوری دنیا میں مسجدیں بنانے والا ہو, وہ سب سے بڑا حاجی ہو, سب سے بڑا نمازی اپنے آپ کو سمجھتا ہو, سب سے بڑا محدث اور عظیم مولوی عالم کوئی بھی سمجھتا ہو, ٹھگوسلا ہے وہ فراڈ ہے, وہ فریب ہے, مکر ہے, کچھ نہیں ہے. وہ بیکار ہے کہ وہ شرک کا اللہ کے سوا غیروں کو فریاد رس اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے. اے دنیا کے مسلمانوں کان کھول کے سن لو, کوئی مولوی مولا تمہیں جنت میں نہیں جا سکتا. بولو یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں, ان کو لازم پکڑو. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اور اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہوں, زکات ہوں, اللہ تبارک اور دیگر عبادات ہوں, انما یتقبل اللہ بولو من المتقین. اللہ تبارک تعالیٰ یہ سارے اعمال صالحہ صرف اور صرف متقینوں پرہیزگاروں کے قبول فرمائے گا, اور کسی کے بھی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بہت نیکیاں کر کے جنہوں نے آگے بھیجے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ نہیں پایا جائے گا تو یاد رکھو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے, ہم انہیں ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے. ہمارے یہاں کوئی اس کی بولو حیثیت نہیں ہوگی صاحب وہاں. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے جڑو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, خشیت, خوف. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا. نمبر 3 اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا. اس کے 3 ارکان ہیں. یہ اخلاص, للہیت,
سمجھ لیں. اور یعنی العلم النافع جو ہے اخلاص ہے، ایسا ہے جو نفع پہنچانے والا، اخلاص ہونا چاہیے. اسی لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولو، کوئی بتائے ہاتھ اٹھا کر کے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ₹100 انعام ہے. ماشاءاللہ مولوی لگ رہے ہو. مولویوں کے علاوہ اس کا دوسرا نام کلمۃ التقوی بھائی نے کہا. لے لینا ₹100 بھائی، کوئی بھی ہو. کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمۃ التقوی ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اگر اسی میں خدا نہ رہا تو پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، آدمی متقی نہیں ہوگا. اسی لیے اہل علم نے فرمایا، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جن کی فقہ ہے فقہ جعفریہ، 4 ہی فقہ نہیں ہے، 5 فقہ، 5 مذاہب ہیں. شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، جعفری. پاکستان میں خوب لڑائیاں ہوتی. وہ کہتا ہے حنفی فقہ آئے گی، وہ کہتا ہے اسلامی نظام آئے گا تو کہتا ہے شافعی آئے گی، تو اسلامی نظام آئے گا تو حنبلی مذہب آئے گا. اپنے اپنے لڑیں. راہدی شیعہ کہتے ہیں جعفری مذہب آئے. آپس میں اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے. امام جعفر صادق کے نام سے منسوب ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. ان کی فقہ بھی ہے فقہ جعفریہ. تو امام جعفر صادق کا نام نہیں لیتے لوگ، لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ 4 ہی فقہ نہیں ہے، 5ویں فقہ بھی. وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ لقمہ حرام سے بچنا، لقمہ حرام سے، حرام لقمہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے اس سے بچ جانا کئی ہزار نفلی نمازوں سے بہتر ہے. کئی ہزار نفلی، بولو، تقوی اس کا نام ہے. آپ صرف دوائیاں دھکیلتے رہیں، دوائیاں کھاتے رہیں، نزلے کی دوا، کھانسی کی دوا، سردی کی دوا، ڈاکٹر صاحب یہ بیماری آئی، بیماری وہ بیماری کھائی، یہ گولیاں تھی ڈاکٹر نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا دیکھنا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چاول نہیں کھانا، روٹی نہیں کھانا، فلانی دال نہیں کھانا، ریڈ میٹ نہیں کھانا، وائٹ میٹ نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا. یہ دوائیں تب تمہیں فائدہ پہنچائیں گی. اب آپ دوائیں لا کے پھانک رہے ہیں، لیکن جناب علی حیدرآباد کی دعوتیں بھی توڑ رہے ہیں. اسٹارٹر بھی چل رہا ہے، مرغ مسلم بھی چل رہا ہے، عربی کھانا بھی چل رہا ہے، اجمی کھانا بھی چل رہا ہے، بریانیاں بھی چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ 10 قسم کے اسٹارٹر صاحب ہیں، سب پھیل رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. ٹھنڈے پانی، جوس، آئس کریم، یہ وہ، تھمس اپ، یہ وہ سب چل رہا ہے. اس کے بعد آپ بیماری ہو کر کے جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ارے آپ کون سی دوا دے دی آپ نے، اس دوا میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ڈاکٹر نے کہا یار بڑے بڑے مریض اچھے ہو گئے ہمارے سے، آپ کیوں نہیں صحیح ہو رہے ہیں؟ یہ بتاؤ ہم نے کچھ پرہیز کے لیے کہا تھا، آپ نے پرہیز کیا؟ ارے ڈاکٹر صاحب وہ تو نہیں ہو سکتا نا، دنیا ہے، دنیا میں دعوتیں ہیں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، ہر جگہ دعوت تو سب کھانا ہی پڑتا ہے، تو کہاں سے؟ تو بولے یہ کہو نا تم اپنی عیاشی اور اپنی شہوتوں کے پجاری بنے پڑے ہو، جب اپنی خواہشات کے غلام بنو گے، پرہیز نہیں کرو گے تو یہ دوائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی؟ بولو، نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے دنیا کے لوگوں، اگر تم مومن ہو تو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے. دنیا کی باغ تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اے اللہ، جوتے ہم کھا رہے ہیں، تیرے گھر نشانے پر ہے، یہاں پہ ہیں، جدھر دیکھو رسوائیاں، ہماری ذلتیں، ہماری سب کچھ. ہم مومن بھی کہہ رہے ہیں، اپنا مسلمان بھی ہیں، ہم خواجہ صاحب کو بھی پکار رہے ہیں، غوث پاک کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ
نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ایمان بھی لا لیں، نماز بھی پڑھ لیں، مسجدیں بھی بنا لیں، کھڈے بھی بنائے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات برقے سب کر لیں، بہت سارے حرام چیزوں سے بچتے ہیں، بہت ساری، اللہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت کے فرمان آواز دے گا آپ کو، کہے گا یہ سب جو کچھ بھی تو نے کیے ہیں نا، یہ سب ایمان کی بات ہے، پرہیز کیا تھا، میں نے کہا تھا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجیدار نہ بناؤ. تم نے اس کے اوپر عمل کیا. میں نے قرآن کریم نازل فرمایا، سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکات کا نہیں، بلکہ سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلا حکم میں نے تمہیں یہ بتایا تھا، اگر یہ کرو گے تو تم کامیاب رہو گے. اللہ رب العزت نے تمہیں شرک سے منع کیا ہے، صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس خالق کی عبادت کرو، اپنے اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اپنے اس پالنہار کی پوجا کرو، اپنے اس پالنہار کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اس کو پکارو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی سے مدد مانگو، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی آنکھ بنانے والا، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، زمین کا بچھونا بچھانے والا، وہی ایک اللہ ہے جو تمہیں آہار دیتا ہے، جو تمہیں اناج دیتا ہے، جو زمین سے قسم قسم کے اناج اتپن کرتا ہے، وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے. اسی کو پکارو جو تم سے پہلے جو لوگ تھے، تمہارے پوروج جو تھے، آدم سے لے کر کے اور جتنے نبی اور رسول اور جتنے لوگ آئے، وہ بھی اسی اللہ کو پکارتے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پہلی ہی سیڑھی پر تم نے دم توڑ دیا، پہلی ہی سیڑھی پر. یہ پہلی سیڑھی ہے تقویٰ کی کہ آدمی شرک سے توبہ کرے، وہی تم پھیر ہو گئے، وہی تم برباد ہو گئے، اسی میں تم کو شیطان نے ملوث کیا. ابھی 2-3 سیڑھیاں. تقویٰ کی آخری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کو جو باتیں ناپسند ہیں، جو مکروہات ہیں، ان سے بھی بچ جانا. یہ تقویٰ کی آخری سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی شرک، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ 2 حقوق ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے گا. ایک تو شرک، جو عبادت صرف اللہ کا ہے. کس کا؟ صرف کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت. یہی ہے کلمۃ التقویٰ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تم نماز روزے 1000 کرو، لیکن اگر تمہارے پاس یہ کلمہ نہیں ہے تو تم متقی بن سکتے ہو، تم مومن بن سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے پاس شرک نہیں ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے، اللہ کے سے منہیات جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جنت تمہارے پر واجب ہوگی انشاءاللہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کہہ کے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا دین ہے. یہ 30-35 منٹ میں بیان ہونے والا نہیں ہے جناب عالی. اس کے ثمرات، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، یہ تو پورا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر کھڑے ہیں، کفار نے سروں کے اوپر آخروں کی طرح حملہ کیا ہوا ہے. غزوہ احد، مقام احد، پہاڑ احد، جبل احد کے پاس اپنے فوجوں کی وہ کر رہے ہیں، آپ ترتیب فرما رہے ہیں. ایک گبرو نوجوان بالکل ہٹا کٹا پہلوان، ہاتھ ہتھیاروں سے لیس، خوبصورت تھا، گھوڑوں کے اوپر تنتناتا ہوا بڑے فخر اور غرور کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. پورا جسم جناب عالی زیرہ اور پتھر سے، لوہے سے، بالکل یعنی کہ لیس ہتھیاروں سے دشمن پر ٹوٹنے کے تیار. اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے ساتھ مل کر کے مکے کے کافر جو مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. میں ان کے خلاف کیا کروں گا؟ نبی کائنات نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ ٹھیک ہے، میری مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟ تم گواہی اس بات کی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال لا. اس نے کہا نا، میں اس کی گواہی نہیں دیتا. قال تو نبی سے فرمایا پھر تمہارے زرہ کی، بطخ کی، تلوار کی، یہ تمہارے جوانی کی مجھے کوئی ضرورت ہے؟ لوٹ جاؤ. کہا میں تو آیا ہوں مال غنیمت کے لیے، میرا یقین ہے کہ آپ ضرور خریدیں گے.
تو میں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس لیے اس جنگ میں تم بھی شریک ہو سکتے، چلے جاؤ۔ اس نے کہا اور اگر میں کلمہ پڑھ لوں، کہا ویلکم، سواگتم، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول۔ وہ کوئی مکاری نہیں تھی، معاف کرنا، ہم مکار ہیں، ہم حجار ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اس کے خلاف اعمال کرتے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہمارا ایمان جھوٹا، ہمارا تقوی جھوٹا، ہماری زبان جھوٹی، ہمارا کتاب جھوٹا، ہمارا عمل جھوٹا۔ لیکن وہ صاحب وہ کفار تھے مکے کے، مدینے کے، وہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے کہا چلو جنگ کرو۔ جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان جب دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر کے بھاگا، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا لاشوں کو، جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لاشوں کو جمع کیا جائے۔ لاشیں لائی گئیں، اس نوجوان کی بھی لاش ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اس کو دیکھ کر کے آپ مسکرائے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ وہ بندہ تھا جس نے صرف کلمہ تقوی اختیار کیا تھا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، اللہ نے اسے جنت واجب کیا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ شرک سے بچو۔ لوگ تمہیں یہ بات نہیں بتائیں گے۔ میں نے 50 کتابیں ڈھونڈی ہیں رات بھر، کئی مقالے پڑھے میں نے، پہلے بھی پڑھا اور مزید تحقیق کے لیے کہ مجھے تقوی کا کوئی اور مفہوم پہلا معنی نکل آئے۔ مجھے اکثر و بیشتر سوائے عربی تفسیروں کے، سوائے عربی کتابوں کے اور بھی مشائخ مملکت سعودی عربیہ کے، انہوں نے بتایا کہ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی بات۔ باقی اردو زبان میں یہاں کے بڑے بڑے سرہندی اور بڑے بڑے اپنے آپ کو چوٹی کے کہنے والے مولویوں نے کہیں اس کا ذکر نہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، یہ کرو وہ کرو، اور جو ڈیٹ اور نیاز کھانے والے ہیں ان کو تو وہی لذت پڑی ہوئی ہے، تیجے کرو، دویم کرو، 40واں کرو، یہ اس لیے اے مسلمان، اے میری آواز سننے والوں دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی، اردو زبان میں تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلی حقیقت، پہلی الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں نہیں، سب سے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، نبی نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو تقوی کے سب سے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ تقوی ہوگا تو اللہ آپ کے دوسرے چھوٹے چھوٹے بھی اعمال اللہ قبول کرے گا۔ تقوی نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل بھی تمہارے منہ پہ کیا ہوں گے؟ تو ایک اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ آخری بات، یہ ایک بندوں کا حق ہے کہ بندوں کا حق اگر نے ایک چمنی آپ نے مار کے کھایا ہے، پوری کی پوری زمینیں ہڑپ کر کر کے، ٹوپیاں لگا کے، داڑیاں بڑھا کر، داڑیاں رکھ کے، مسلمان امت، مسلمان امت، مسلمان برباد، مسلمان، رو رہے ہو، دھو رہے ہو، جوتے کھا رہے ہو، چپل کھا رہے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک چمنی بھی کسی ادارے کی، مسجد کی، آدمی کی، انسان کی، بیوی کی، بہن کے بھی حقوں کو مارا، ایک چمنی، اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک حد نہیں، خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کر توبہ بھی کرو گے۔ ہاں جی، توبہ یہ نہیں کہ پورا حیدرآباد لوٹ کے توبہ کریں، 70 بلی ساتھ کہتے ہیں بلی کھا لے، اس بلائی کالا سے بھی حج کریں، وہ حج وغیرہ بھی تمہارے منہ پہ معاف کی جائے گی۔ اللہ کے حق قابل قبول بولو، کیونکہ وہ حق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کرے۔ یہ دو حقوق کی حفاظت کرو، یہ ہے اصل تقوی۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور قرآن و سنت کے کھلے بیانات پر جناب علی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ اللہ ہم سب کے ذہن و دماغ و دلوں کو تقوی کی طرف پھیر دے۔ ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، بھائی، اعزا، طالب، جملہ، جتنے بھی برادران وطن، سب جتنے بھی انسان ہیں، اللہ سب کو متقی بنائے، سب کو موحد بنائے۔ اس دیش کے چلانے والوں کو، وزیر اعظم سے لے کر کے جھاڑو مارنے والے تک لوگوں کو اے اللہ اسلام، ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا سب کو مومن مسلمان بنا، سب کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنا تقوی پیدا فرما۔
سب کو اپنا فرما بردار، اپنے نبی کا فرما بردار بنا۔ اللہ جتنے بھی لوگ شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان دلدلوں سے نکال کر سب کو ایمان اور توحید و تقویٰ کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں پہچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفای عطا فرما۔ اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ جو شفایاب ہیں اللہ انہیں مزید شفایابی اور صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور انہیں بھی متقی بنا، پرہیزگار بنا، اور جو مالدار ہیں اللہ تیری راہ میں انہیں خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.